ویلکم ٹو دا ٹریٹرز کلب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں غداروں کے کلب میں. یہ بتا دوں گا نا میں جس دن میں سیریس بات کر رہا ہوں اس دن آپ لوگوں کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے کہ پاکستان امریکہ کا غلام ہے اور پاکستان کو امریکہ کی غلامی نہیں کرنی چاہیے. آپ کو پتہ ہے یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے. کبھی کبھی میں سنتا ہوں کہ آج کل پی ٹی آئی والے کہتے ہیں بڑے راز ہیں ہم سامنے لے آئیں گے. بھائی ہمارے پاس بھی بڑے راز ہیں, ہم بھی سامنے لے آئیں گے اور بتائیں گے. آئی مسٹ pay tribute and my salute to ڈاکٹر شیریں مزاری. الٹیمیٹلی تو وہ ڈاکٹر شیریں مزاری نے بھی یہ کریڈٹ خان صاحب کو دے دینا ہے اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ مینلی ڈاکٹر شیریں مزاری کو جاتا ہے اور پھر بعد میں آپ تحریک انصاف کو بھی اس کا کریڈٹ دے دیں جو یہاں پہ تشریف لائے. رانا صاحب نے مجھے ذرا تھوڑا سا پھنسا دیا ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ میزبان ہیں اور دوسرا انہوں نے میرے سامنے ایک فل ٹاس بھی پھینک دیا ہے کہ عمران خان صاحب تنقید برداشت کرتے ہیں بڑا مسکرا کے. تو لیکن کیونکہ ہم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے وہ آزادی صحافت کے لیے اس نے آپ سب کو یہاں پہ اکٹھا کیا ہے تو کھل کے بات کریں گے, لیکن ایک دوسرے کا جو احترام ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اور جو باتیں کی ہیں مجھ سے پہلے خاص طور پہ جمیل مرزا نے جو میثاق صحافت کی بات کی ہے اور محیط پیرزا صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی ہیں, تو ہم یہی جو ہمارا ایک آج کا یہ ایک مرکزی خیال ہے اسی کو لے کے آگے بڑھیں گے. لیکن میں مختصراً آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ پی ایف یو جے جو ہے اس کی ہسٹری کیا ہے. تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتائی ہے ہمارے دوست رانا عظیم نے. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے یہ ہمیشہ سے یہ 1950 کی دہائی میں قائم ہوئی تھی اور یہ جو یہاں پہ بتایا گیا کہ جی پاکستان میں ہمیشہ آزادی صحافت جو ہے وہ پابندیوں کی زد میں کیوں رہتی ہے, تو یہ سلسلہ جو ہے نا یہ تو 1947 کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا. لیکن جنرل ایوب خان نے جب پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس لگایا, اس کو ہم کہتے ہیں پی پی او 1960, تو اس کے خلاف جو پی ایف یو جے کی جو سٹرگل تھی, ہمارے بزرگوں نے جو سٹرگل کی اس کے خلاف, اس سٹرگل سے پی ایف یو جے کو ایک ڈیموکریسی میں سٹیک ہولڈر کا اس کا ایک مقام بن گیا کہ یہ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے. اور سب سے اہم ترین بات ہے جو ابھی کہا گیا کہ جی کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہیں, کچھ لوگ دوسری کے ساتھ ہیں, کچھ تیسری کے ساتھ ہیں. تو میں اپنے چھوٹے بھائی کو بڑے احترام سے کہوں گا کہ ہماری جو پی ایف یو جے کی ہسٹری ہے اس میں اس چیز کو بادر نہیں کرتے ہم کہ کون کس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے. بادر صرف یہ کرنا ہے کہ آپ جس پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کریں, لیکن اگر آپ کی آزادی رائے پہ, آپ کی آزادی اظہار پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی پابندی لگاتی ہے, خواہ وہ حکومت میں ہے یا اپوزیشن میں ہے, تو آپ نے اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی تو روزنامہ جسارت جماعت اسلامی کا اخبار تھا, تو جسارت کو بند کر دیا گیا. تو پی ایف یو جے کے جو اس وقت ہمارے سربراہ تھے منہاج برنا صاحب اور سیکرٹری تھے نثار عثمانی صاحب, انہوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی, مظاہرے شروع کر دیے. تو ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ جی یہ تو جماعت اسلامی کا اخبار ہے اور یہ جماعت اسلامی جو ہے اس نے تو ہمیشہ ہماری مخالفت کی ہے, تو آپ اس کے لیے آواز کیوں اٹھاتے ہیں. تو عثمانی صاحب نے کہا نہیں, یہ اخبار تو ہے نا اور ایک خاص اسکول آف تھاٹ کا اخبار ہے, تو اگر اس کی آواز دبائی گئی ہے تو یہ فریڈم آف سپیچ کو دبایا گیا, تو ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے. انہوں نے کی اس کی مخالفت. پھر ضیاء الحق صاحب کا دور آیا تو ضیاء الحق صاحب نے مساوات اخبار کو بند کر دیا جو پیپلز پارٹی کا ترجمان اخبار تھا. تو عثمانی صاحب نے کہا کہ ہم اس کی بھی مخالفت کریں گے. اور 1978 میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے گرفتاریاں دینی شروع کر دیں. یہاں سے تحریک چلی. معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی جو تحریک بحالی جمہوریت ہے جس کو ایم آر ڈی کہا جاتا ہے, یہ 1983 میں بنی ہے. لیکن پی ایف یو جے کی جنرل ضیاء الحق کے خلاف سٹرگل 1978 میں شروع ہو گئی تھی جب مساوات اخبار کو بند کیا گیا تھا. یہاں پہ ایک پرانے پپلے بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے مجھے نظر آ رہے ہیں, عبداللہ ریاض صاحب, ان کو سارا پتہ ہے. تو فرد اللہ بابر صاحب بھی ان باتوں کی تائید کریں گے. تو اس لیے یہ جو مسئلہ ہے نا کہ جی آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو موقف ہے اس کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں, بطور ایک صحافی یہ ہماری ایک انٹرنل ڈیبیٹ ہے کہ آپ کو ریڈ لائن کتنی کراس کرنی ہے کتنی نہیں کرنی. لیکن اگر آپ کر بھی رہے ہیں اور آپ کی آواز دبائی جاتی ہے تو یہ ناقابل قبول ہے. یہ آرٹیکل 19 کی
خلاف ورزی ہے. ہمارے دوست جناب شعیب شاہین صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں. انہوں نے لائرز موومنٹ یاد دلائی ہمیں 2007 میں جب پابندیاں تھیں اور ہم سڑکوں پہ پروگرام کرتے تھے, اور عمران خان صاحب بھی آتے تھے, اور مسلم لیگ نون کے لوگ بھی آتے تھے, اور بھی سارے لوگ آتے تھے. لیکن ہمارا یہ خیال تھا کہ لائرز موومنٹ جو ہے اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو قانون کی بالادستی کا جو تصور ہے, یہ تصور جو ہے یہ مضبوط ہوگا. لیکن یہ تصور جو ہے یہ مضبوط نہیں ہوا. یہ میں بڑی بدقسمتی سے یہ بات کروں گا, جو فروٹ ہے نا, جو پھل ہے اسٹرگل کا, وہ نہیں ملا. اور اسی لیے پھر اس کے بعد ہمیں خود عدالتوں میں جا کے اور کہنا پڑا کہ یہ جو ہمارے میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بند کریں. میں نے 2012 میں سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی کہ یہ جو انفارمیشن منسٹری کا سیکرٹ فنڈ ہے اس کو آپ بند کریں, کیونکہ یہ جو سیکرٹ فنڈ ہے اس سے صحافیوں کو رشوت تقسیم کی جاتی ہے. اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بڑی مخالفت کی ہماری, لیکن ہم نے کہا کہ یہ غلط بات ہے. اور اس کے بعد پھر بہت سے اور ایشوز تھے جس کے بعد ہم میں غداری کے الزامات لگنے شروع ہو گئے, حملے ہو گئے. تو آج آپ کو بھی غدار کہا جا رہا ہے, آپ کو بھی غداری کے مقدمات میں ملوث کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو ہم نے تو بھائی ہمیشہ سے یہ جو غدار کا ٹیگ لگانے والے لوگ ہیں اور غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے والے لوگ ہیں, ہم نے تو ان کی ہمیشہ سے مخالفت کی ہے. اب آپ بھی اس کی زد میں آ رہے ہیں تو ویلکم ٹو دا ٹریٹرز کلب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں غداروں کے کلب میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھے غدار کہتا ہے تو 100 دفعہ کہے کہ میرے لیے فخر کی بات ہے. ہاں, اگر کوئی آپ کو پیٹریوٹ کہتا ہے تو پھر آپ ذرا مشکوک ہیں, کیونکہ پھر پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنی تھی نا, پتہ ہے نا آپ کو. تو مسلم لیگ کے اندر بھی جو گروپ بنے تھے قائد اعظم کے نام پہ, پتہ ہے نا آپ کو کس طرح بنتے ہیں. برا نہ بنائیے گا سرور خان صاحب. تو اس لیے اگر آپ کو کوئی پیٹریوٹ کہتا ہے تو پھر آپ مشکوک ہو جاتے ہیں. ہاں, کوئی غدار کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ اس راستے پہ چل رہا ہے جس پہ فاطمہ جناح چلی تھی. سب سے پہلے اس ملک میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو جنرل ایوب خان نے کہا یہ انڈین ایجنٹ ہے, اور کہا کہ یہ غدار ہے. اس لیے آج کے پاکستان میں جب کسی سیاستدان کو غدار کہا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے, خوشی کے ساتھ کہیں کہ ہاں میں غدار ہوں, آؤ مجھے گرفتار کرو, آؤ میرے پہ مقدمہ چلاؤ. لیکن اگر کوئی فوجی ڈکٹیٹر جو ہے اس پہ آرٹیکل 6 کو ایبروگیٹ کرنے کا الزام ہے تو اس پہ مقدمہ ضرور چلنا چاہیے. اس کو کنوکٹ کیا گیا تو اس کو سزا بھی ملنی چاہیے. تو یہ شعیب شاہین صاحب جو ہیں یہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے, انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے آپ کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ایک اور چیز ہے اور آئین کو ایبروگیٹ کرنا ایک اور چیز ہے. تو آئین کی خلاف ورزی پر آپ ایک مقدمہ چلا سکتے ہیں کہ بھئی تم نے ٹریفک سگنل توڑا ہے, تمہیں جرمانہ کرتے ہیں. لیکن ٹریفک سگنل توڑنے پہ آپ کہیں کہ تم غدار ہو, تم نے آئین ایبروگیٹ کیا ہے, تو یہ بات جو ہے یہ ناقابل قبول ہے. اس لیے پولیٹیکل گورنمنٹ کو فوجی ڈکٹیٹروں کے راستے پہ بالکل بھی نہیں چلنا چاہیے. اب یہ جس پی ایف یو جے کے سیمینار پہ آپ آئے ہیں, یہ وہ پی ایف یو جے ہے جس نے ہر مشکل وقت میں جب بھی آزادی صحافت پہ کوئی برا وقت آیا تو اس پی ایف یو جے نے اس پہ سڑکوں پہ بھی لڑائی لڑی اور عدالتوں میں بھی لڑائی لڑی. تو اس لیے میں آج کیونکہ عمران خان صاحب ہیں, تحریک انصاف کے بہت سے لیڈر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کو فوڈ فار تھاٹ دینا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سوچیں کہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ پی ایف یو جے جو آج آپ کی ہوسٹ ہے یہ آپ کی حکومت کے اقدامات کے خلاف عدالتوں میں چلی جاتی ہے. جیسا کہ آپ کو ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ پیکا لا جو ہے یہ جب 2016 میں آیا تو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, اور اس وقت جب ہم نے اس لا کی مخالفت کی پیکا کی تو ہمیں کہا گیا کہ یہ آپ کے پیچھے ڈالر بول رہے ہیں. یاد ہے نا آپ کو, وہ ایک منسٹر ہوتی تھی ان کی, انہوں نے کہا آپ کے پیچھے ڈالر بولتے ہیں. ہم نے ان کو کہا کہ یہ تم آج 2016 ہے, تم یہ پیکا لا بنا رہی ہو, یہ اسی لا میں تم اندر ہو جاؤ گی. اب وہ کہیں نظر ہی نہیں آتی, پتہ نہیں کدھر چلی گیا وہ. اچھا, اسی طرح پھر 2017 میں جب مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اس نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے تمام ٹی وی چینلز پر پابندی لگائی, تو ہم نے یہاں اسلام آباد میں ایک سکوت میڈیا کیمپ لگایا. ایک سکوت ڈھاکہ ہوا تھا, ہم نے کہا یہ سکوت میڈیا ہو گیا
کیونکہ سارا میڈیا ہی بند کر دیا ہے. وہ فیض آباد میں دھرنا چل رہا تھا, اس کو روکنے کے لیے سارا میڈیا ہی بند کر دیا انہوں نے. تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو یا تحریک انصاف ہو, یہ پی ایف یو جے جو ہے یہ ہر حکومت کے دور میں جب بھی کوئی پابندی لگتی ہے تو یا تو ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے یا ہمیں عدالتوں میں جانا پڑتا ہے. تو یہ جو پی ایف یو جو ہے, اس پی ایف یو جے نے جب آپ نے پیکا آرڈیننس جو ہے وہ جب آپ نے لاگو کیا, اور میری انفارمیشن کے مطابق ڈاکٹر شیریں مزاری نے اس پہ آبجیکشن کی تھی, لیکن اس کے باوجود وہ ایک کابینہ کا بائی سرکولیشن اجلاس جو اس نے اس کی منظوری دی اور آپ نے اس کو لاگو کر دیا. تو ود ان 24 آورس انہوں نے مجھے لاہور سے کہا جی اس کو چیلنج کرنا ہے. یہ جمیل مرزا صاحب آگے میرے پاس, اگلے دن ہم نے بہت جلدی میں ایک پٹیشن تیار کی, اس میں آرگومنٹس بھی صحیح طرح نہیں لکھے, بس کر کے صبح جا کر 9 بجے عدالت میں ہم نے اس کو داخل کروایا. اور اس دن جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا اللہ بھلا کرے کہ انہوں نے اس کا جو سب سے خطرناک اس کی جو کلاس تھی اس کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا. اگر وہ سیکشن 22 اگر وہ اس دن سسپینڈ نہ کرتے تو آج یہ آپ یہاں پہ جو سیمینار کر کے کوئی چلا جائے گا, کوئی پتہ نہیں شاید جا سکے یا نہ جا سکے, کہیں کہاں پھنس جائے. لیکن یہ ہے کہ یہ شعیب شاہین صاحب تو پچھلے سیمینار میں بھی تقریر کر کے ابھی تک آپ صحیح سلامت پھر رہے ہیں. اگر وہ اطہر من اللہ صاحب اس سیکشن کو سسپینڈ نہ کرتے تو یہ بات کرنا آج یہاں پہ بڑا مشکل ہو جاتا. اس لیے یہ بات بالکل صحیح کی جا رہی ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹر کے دور میں اور آج کے دور میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹر کے دور میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن کون ہے. یہ سویلین گورنمنٹ کے دور میں جو ایک آمرانہ قسم کے اقدامات لگتے ہیں تو وہ سامنے نہیں آتے, پتہ نہیں چلتا کون کیا کر رہا ہے. اسی طرح جو ایک تو پیکا آرڈیننس جو ہے, پیکا لا, یہ آزادی صحافت کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے. ایک اور قانون ہے جو انگریز نے ہم پہ مسلط کیا تھا, 124A بغاوت کا مقدمہ. اور یہ 124A جو ہے یہ اس کی یہ ٹریجڈی ہے بہت بڑی پورے سب کانٹیننٹ کی, کہ ایک کشمیری جرنلسٹ ہے فہد شاہ, سری نگر میں اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے 124A کے تحت. اس پہ 124A لگائی ہے انڈین گورنمنٹ نے.